السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو میں آ گئی ہوں اذلان عشق کی ایپیسوڈ نمبر 31 کو لے کر۔ سب سے پہلے تو جو بھی چینل ہے آپ لوگ اسے واٹس ایپ گروپ جو ہے اویلیبل ہے کمیونٹی پوسٹ میں، آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اذلان عشق کی جو فری چینل بنایا گیا ہے اس میں کیا پوسٹ کیا جاتا ہے، بیسک سوال تو جناب اس میں پوسٹ کیا جاتا ہے۔ جو بھی حصہ یوٹیوب پر نہیں اپلوڈ ہوتا وہ حصہ جو ہے وہ وہاں پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے، اور اپڈیٹس دی جاتی ہیں کہ قسط کب آئے گی اور قسط کتنا لیٹ ہے، قسط کتنا جلدی ہے، تو اس قسم کی بھی اپڈیٹس دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہیں پہ PDF فائل بھی آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دی جاتی ہے، جسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی اذلان عشق پڑھتے ہیں، ساتھ میں عشق کی گہرائی ناول پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی وہی سیم واٹس ایپ فری چینل ہے، وہ لوگ بھی اسی چینل کو جوائن کر کے رکھ سکتے ہیں۔ عشق کی گہرائی کا بھی رومانٹک پارٹ یا رومانٹک حصہ جو ہے وہ وہیں پر جو ہے وہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ دیا جائے گا، اپڈیٹ کیا جائے گا اور وہیں پہ دیا جائے گا۔ چلیں بنا کسی دیر کے ناول کو شروع کرتے ہیں۔ چلو چلیں تمہاری بپری بیوی کو سنبھالتے ہیں، کون سا تماشا لگا رہی ہے؟ اذلان شاہ شمس کے کندھے پر مکہ مارتا اسے اپنے ساتھ چلنے کو اشارہ کر گیا۔ شمس گہرا مسکراتے اپنا دھڑکتا دل سنبھالتے کمرے سے نکل گیا۔ زویا ہکا بکا سی ہوتے ٹوٹا گلاس دیکھنے لگی تھی جو اس کے پاؤں کے پاس ہی گرا تھا۔ وہ دم بخود سی ہوتے کشش کو دیکھنے لگی جو اب ہذیانی کیفیت کا شکار ہونے لگی تھی۔ زویا زمین سے کانچ کے ٹکڑے اٹھاتے سائڈ پر پڑے ڈسٹ بن میں پھینکنے لگی۔ اسی میں اس کے ہاتھ پر زور سے کانچ کا ٹکڑا چبھ گیا۔ درد سے کراہتے زویا یکدم وہیں بیٹھ گئی تھی۔ جب اذلان شاہ اور شمس کو کمرے میں آتے کشش نے دیکھا تو اپنا پھینکا ہوا دوپٹہ یاد آیا۔ اذلان شاہ زمین پر جھکتے زویا کو کندھوں سے تھامتے بیڈ پر بٹھا گیا۔ تمہاری نوکرانی نہیں ہے میری بیوی، جو تمہارا پھینکا گلاس اور اس کے کانچ کے ٹکڑے اٹھائے۔ صاف کرو سب۔ شان پیچھے ہی کھڑا تھا جب اذلان شاہ زویا کی انگلی کو اپنے لبوں میں دبائے صاف کرنے لگا جس پر لہو لگا تھا۔ کشش بنا دوپٹے کے اب کانچ کے ٹکڑے اٹھاتی اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی جن میں آنسو بھر رہے تھے۔ وہ کانچ اٹھا رہی تھی جب شمس کا دل مسلسل پسیج رہا تھا، لیکن اذلان شاہ کے حکم کو تو وہ بھی کراس نہیں کر سکتا تھا، اس کے حکم پر وہ بھی سوال نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی مزاحمت کرنے کی ہمت رکھتا تھا، اس لیے خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ کشش نے سارا کانچ اٹھاتے شمس اور اذلان شاہ اور زویا کے سامنے اٹھا چکی تھی۔ اسے شدید ہتک کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ نفرت سے پھنکار بھرتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زویا اپنا ہاتھ کپ کا اذلان شاہ سے کھینچ چکی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بھائی، کشش اب زور سے دی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے، آنسو گرتے رخسار پر بہہ رہے تھے۔ تمہارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا، یہ تم مجھے مت سکھاؤ سمجھی، مجھے پتا ہے میں نے جو کیا ہے۔ شمس، لے کر جاؤ اپنی بیوی کو یہاں سے، اذلان شاہ نے سخت لہجے سے کہا۔ بھائی، کشش نے تڑپ کر اذلان شاہ کو پکارا۔ نہیں، رخصتی؟ کیا مطلب ہے آپ کا رخصتی سے؟ اتنی جلدی؟ آپ میری رخصتی کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں کروانی اس جاہل گنوار پینڈو انسان سے رخصتی۔ وہ نفرت سے شمس کو دیکھنے لگی جس نے اس کی دوست کے گھر شادی اٹینڈ کرنے کا بتا دیا تھا،
جس کی وجہ سے وہ اس عذاب میں پھنس گئی تھی۔ بدتمیز انسان، پینڈو، جاہل۔ کشش نے دل ہی دل میں پھنکار بھری۔ اذلان شاہ کشش کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑتے شمس کے ہاتھ میں دے دیا۔ شمس، اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہاری بیوی پر میرا ہاتھ اٹھ جائے تو اسے یہاں سے لے جاؤ، کیونکہ اتنی بدتمیز تمہاری بیوی ہی ہو سکتی ہے، میری بہن ہرگز نہیں۔ میری بہن تو ادب اور لحاظ کرنے والی لڑکی ہے، ایسے بدتمیزیاں تو وہ کبھی اپنے بھائی کے سامنے کرتی ہی نہیں تھی، کبھی اونچی آواز میں بولتی تک نہ تھی، اور آج دیکھو اپنے بھائی کے فیصلوں پر آواز اٹھانے والی لڑکی باہر ملک سے پڑھ لکھ کر کوئی اور ہی لڑکی آئی ہے۔ میری گڑیا ہرگز نہیں ہے، اس لیے اپنی بیوی کو یہاں سے لے جاؤ۔ اذلان شاہ نے دو ٹوک انداز سے اپنی بات کہتے مکمل کی۔ کشش کی آنکھوں میں اذلان شاہ کی باتوں پر آنسو بھر رہے تھے، اور کچھ شمس کی گرفت اس کی کلائی پر بہت مضبوط تھی۔ اسے بے انتہا غصہ آنے لگا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی تگ و دو کرنے میں ہلکان ہونے لگی تھی۔ شمس نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھام رکھی تھی کہ وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کشش پر اذلان شاہ ہاتھ اٹھائے، کیونکہ کشش برداشت نہ کر پاتی۔ ساری زندگی اذلان شاہ نے کشش پر ایک انگلی تک نہ اٹھائی تھی، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات تھی۔ بھائی، کشش نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اذلان شاہ کو پکارا۔ مجھے معاف کر دیں۔ اذلان شاہ رخ پھیرے کھڑا رہا تھا۔ تمہیں معافی ہی مانگنی ہے تو اپنی بھابھی سے مانگو، جن پر بنا وجہ کا غصہ اتارا تم نے۔ زویا جو اپنی انگلیاں دیکھ رہی تھی، اذلان شاہ کی باتوں پر چونک کر اذلان شاہ کو دیکھنے لگی۔ یہ شخص سارے طریقے جانتا تھا، کیسے عزت دیتے ہیں، بیوی کی عزت کیا ہوتی ہے، بیوی کو کیسے اپنے گھر والوں کے سامنے عزت بخشتے ہیں، یہ شخص سارے طریقوں سے واقف تھا۔ زویا شرمندہ سی ہو گئی۔ نہیں، اٹس اوکے، مجھے معافی کی ضرورت نہیں۔ زویا اذلان شاہ کا بازو کھینچتے انکار کرنے لگی۔ کشش زویا کو دیکھتے اب کہنے لگی، آئی ایم سوری بھابھی۔ کشش بول چکی تھی کہ اپنے بھائی کی ناراضگی کسی بھی قیمت پر افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اٹس اوکے آپی، اٹس اوکے آپی کہتے زویا نے بات ٹال دی۔ اذلان شاہ اس کی جانب رخ کیے کھڑا ہو گیا، جب باہیں پھیلاتے اسے اپنے سینے سے لگنے کو کہا۔ شمس نے دھیرے سے کلائی چھوڑ دی۔ کشش جا کر اذلان شاہ کے سینے سے نرمی سے لگ گئی تاکہ بھائی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ تمہارا شوہر ہے شمس، اذلان شاہ نے نرمی سے ماتھے پر لب رکھے۔ بوسہ دیتے اسے سمجھانے لگا، عمر میں بھی تم سے بہت بڑا ہے، اس لیے احترام کرو، عزت سے پیش آؤ، آئندہ تمہارے منہ سے ایسے الفاظ نہ سنوں کبھی۔ اذلان شاہ نے کشش کے سر پر چپت لگائی۔ یہ تمہارا ہمیشہ خیال رکھے گا، اس سے بہترین ہمسفر تمہیں مل نہیں سکتا۔ اذلان شاہ نے نرمی سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کشش خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ بھائی، آپ نے فرحان کے آنے کا بھی انتظار نہ کیا تھا، کشش نے افسوس ظاہر کرتے کہا۔ سمجھا دوں گا اسے، فکر مت کرو، اذلان شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی، ہم 1-2 سال بعد رخصتی کر لیں گے نا، پلیز بھائی۔
کشش نے اذلان شاہ کو ٹالنا چاہا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارا شوہر مان جاتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اذلان شاہ شمس کی آنکھوں ہی آنکھوں میں گھورتا شریر سا مسکرانے لگا۔ شمس کھجل سا ہوتا پہلو بدل گیا۔ اذلان شاہ نے جان بوجھ کر شمس کی بات بیچ میں رکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کشش کو کیسے تسلیم کروانا ہے کہ اب شمس اس کا شوہر ہے اور اسے ہر کام میں اپنے شوہر کی اجازت درکار ہے، نہ کہ اپنے بھائی کی۔ جاؤ پوچھ لو اپنے شوہر سے۔ دیکھو، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں تو تم یہاں جب تک رہنا چاہو رہو۔ میں تمہارے لیے کمرہ سیٹ کروا دوں گا، آرام سے رہنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اذلان شاہ نے کشش کا سر تھپ تھپایا۔ جاؤ پوچھو۔ اذلان شاہ بیڈ پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ اکیلے میں بات کر لو بے شک۔ ڈرائنگ روم میں چلے جاؤ۔ اذلان شاہ نے مسکرا کر اپنی بہن کو شمس کے فیصلے کے اوپر ہی چھوڑ دیا۔ شمس کھجل سا ہوتے پہلو بدلتا کہنے لگا، الگ کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ رخصتی آج اور ابھی اسی وقت چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی۔ کشش پیچھے مڑتی شمس کو دیکھتے گررانے لگی، لیکن پھر یکدم ہی اپنے بھائی بھابھی کا احساس ہوا تو لبوں پر قفل لگاتے شمس کو گھورنے لگی۔ مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، چلیے۔ کشش نے شمس کو گھورتے کہا، جو بات ہوگی اب میرے گھر پر ہوگی۔ شمس نے سخت زاویوں سے کشش کو گھورتے جواب دیا، اپنے بھائی بھابھی سے مل لو۔ شمس نے حکم سنا دیا اور اب کشش کا سوٹ کیس ہاتھوں سے پکڑتے چلانا شروع کر دیا۔ دروازے کی چوکھٹ پر شمس کھڑا انتظار کرنے لگا جب اذلان شاہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جاؤ کشش، اپنے گھر جاؤ۔ اذلان شاہ کی آواز پر کشش شمس کو بری طرح سے گھورنے لگی۔ چھوڑوں گی نہیں انہیں تو۔ کشش کو شدید پریشانی لاحق ہونے لگی۔ کچھ توقف کے بعد کشش ملی اور اذلان شاہ کے سینے سے لگ گئی، آنسو بہانے لگی۔ اذلان شاہ نے ڈھیروں تسلیاں دیتے کشش کا سر چوما اور اسے الوداع کہتے اس کا ہاتھ شمس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ شمس نے ایک مرتبہ پھر کشش کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے اس کی سیدھی کلائی کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا۔ کشش زویا کو دیکھنے لگی کہ شاید اس کی بھابھی اسے بچا لیں گی، لیکن سب بیکار تھا۔ زویا نظریں جھکائے کھڑی ہو گئی۔ چلیے میڈم، شمس نے طنز سا کرتے کشش کو کھینچتے اپنے ساتھ گھسیٹا۔ وہ لڑکتے ہوئے بار بار اذلان شاہ کو دیکھنے لگی۔ بھیا پلیز، بعد میں رخصتی کروا لیجیے گا، پلیز۔ شمس کی گرفت کلائی پر مزید مضبوط ہو گئی۔ وہ اسے لیے کوریڈور میں چلا آیا۔ اس کے بھائی بھابھی پیچھے بھی نہ آئے تھے۔ کشش کا دل ہی مرجھانے لگا۔ چھوڑیں میرا ہاتھ، بدتمیز انسان۔ کشش ہذیانی کیفیت کا شکار ہونے لگی۔ شمس نے گیٹ ان لاک کیا، اس کے بعد دوبارہ سے سوٹ کیس گھسیٹا، اسے لیے گھر سے نکل گیا۔ 4-5 قدم کے فاصلے پر شمس کا فلیٹ تھا جہاں وہ رہتا تھا۔ بدتمیز انسان! کشش شمس کے بائیں ہاتھ سے اپنے سیدھی کلائی چھڑوانے میں بھی ناکام رہ رہی تھی۔ اسے بہت غصہ آنے لگا تھا۔
مجھے نہیں کروانی آپ کے ساتھ رخصتی، اچھے سے سمجھ لیں۔ جانے دے مجھے، کشش مسلسل چلانے لگی۔ جب شمس نے کشش کو اپنے گھر دھکیلا، اب اس کا سوٹ کیس بھی اندر داخل کیا، کشش پھر سے گیٹ کی جانب آتے دوڑنے والے انداز میں شمس کو دھکا دینے کی کوشش کرنے لگی۔ شمس نے بامشکل کشش کا راستہ بلاک کیا تھا اور اسے اندر داخل کیا تھا۔ دروازہ لاک کرتے فنگر پرنٹ لگا دیا تھا۔ اب کشش کا سامان لیے اپنے کمرے میں داخل ہوتے رکھا۔ کشش تو کتوں کی آواز سے سہم چکی تھی، جنہیں شاید اپنے مالک کے گھر آنے کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے وہ اب بھونک رہے تھے، ویلکم کر رہے تھے۔ شمس کشش کا سوٹ کیس اپنے کمرے میں رکھتا دوبارہ کشش کے پاس آیا تھا، جو سہم کر گیٹ کے پاس دبکی ہوئی تھی۔ چلو روم میں، ورنہ ٹامی اور اس کے بچوں کو یہاں کھلا چھوڑ دوں گا۔ تمہیں دشمن اور چور سمجھ کر کاٹ بھی سکتے ہیں۔ نہیں پلیز دروازہ کھولیں، کشش دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ شمس نے کشش کی کلائی ایک مرتبہ پھر پکڑ لی اور اسے لیے اپنے کمرے میں جانے لگا۔ کتوں کے خوف سے وہ ویسے بھی کچھ نہ بول پائی کہ سچ میں وہ یہاں ہی نہ آ جائیں۔ وہ روم میں جا کر بیڈ کے بجائے صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں پاؤں بھی اوپر کر لیے۔ دل تو چاہ رہا تھا شمس کو خوب مارے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کشش کو ایسے سہم کر صوفے پر بیٹھتے دیکھ شمس ایک نظر کشش کو دیکھتے اس کا سوٹ کیس اپنے بیڈ پر رکھتے کھولنے لگا۔ آؤ اپنا سامان الماری میں سیٹ کر لو، اب سے تمہیں یہیں رہنا ہے، ہمیشہ میرے ہی ساتھ۔ شمس گہرا سا مسکراتے کہنے لگا۔ کشش جھٹ سے صوفے سے اٹھی اور اپنا سامان دوبارہ سے بند کرنے لگی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، کبھی نہیں، اچھے سے سن لیں آپ، I will never stay with you۔ وہ شمس سے اپنا سامان چھیننے لگی، جبکہ شمس کچھ بولا نہیں تھا۔ دیکھو 10 بج رہے ہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں اپنی دوست کی شادی میں جانا تھا نا، یا نہیں؟ شمس نے کشش کو لالچ دکھائی۔ کیا؟ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ اسے نکاح میں جانا تھا، اور یہاں خود اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ کشش جلدی جلدی موبائل اٹھاتے دیکھنے لگی جہاں اس کی دوست کے میسج آئے ہوئے تھے۔ کہاں مر گئی ہو بدتمیز انسان، کبھی بات نہیں کروں گی اگر تم یہاں نہ آئی۔ نائٹ اسٹے کے لیے میں نے بھی کبھی نہیں آنا تمہاری شادی میں۔ کشش کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب ہوئی تھیں۔ کشش نے مزید میسج پڑھا۔ اشر بھی آ چکا، بات بات میں تمہارے متعلق بھی پوچھ رہا ہے۔ نوشین نے کشش کو لالچ دی تھی، جلدی آ جاؤ میں انتظار کر رہی ہوں۔ کشش کو صحیح والا غصہ آنے لگا تھا، لیکن کیا کر سکتی تھی سوائے افسوس کرنے کے۔ میری شادی میں کیسے آئے گی، نکاح تو ایسے کھڑے کھڑے ہو گیا ہے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی قسمت ہوگی، کیا کچھ نہ سوچا تھا۔ کتنے خواب ہوتے ہیں انسان کے اپنی شادی کو لے کر۔ ایسے شادی ہوئی ہے کہ ایسے تو کسی کی نہیں ہوتی ہوگی، پاکستان لینڈنگ ہی نہ کرتی۔ اگر پتہ ہوتا کہ ایسے شادی ہوگی
कशिश बुरे बुरे से मुंह बनाती रही थी। अब दिल वाकई चाहने लगा कि नौशीन की शादी में जाकर उसके गले लग के रो ले, इसलिए अब शम्स को देखने लगी। आप वाकई लेकर जाएंगे वहां? वो डबडबाई आंखों से शम्स को देखने लगी। शम्स गहरा मुस्कुराया। बिल्कुल, मैं तो पहले भी लेकर ही जा रहा था। घर तो लिबास तब्दील करवाने ला रहा था। शम्स ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। झूठे हैं आप, एक नंबर के झूठे। आपकी वजह से अजलान भैया को गुस्सा आया। आपकी वजह से उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। आपकी वजह से। आप अगर उन्हें शिकायत ना लगाते मेरी कि मैं आउटर एरिया जा रही हूँ, तो वो कभी भी मुझ पर इतना गुस्सा ना होते जितने वो हो गए। आप जिम्मेदार हैं मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, समझ लें अच्छे से आप। कशिश उंगली दिखाते वार्न करने लगी। ठीक है, मत करना। बिना माफ़ किए तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजार लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। शम्स इस्तेज़ाइया सा हंसा और कशिश को सुलगाने लगा। मुझे सारी ज़िंदगी उसे नौकर समझकर हुक्म देती आई थी। अब उसकी अकल ठिकाने लगाने वाला अब उसकी अकल ठिकाने लगाने का वक्त आ चुका था, क्योंकि अब वो उसके शौहर के मर्तबे पर फाइज था। अब वो उसका शौहर था और उसे कशिश को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, जिसके लिए अज़लान शाह ने उसकी शादी करवाई थी। फ़िक्शनल राइटिंग। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, टारगेट को लाजमी पूरा किया करें और इस वीडियो पर 100 लाइक्स पहुंचाएं। कम से कम भी 50 लोगों के कमेंट्स आने चाहिए। आप लोग एपिसोड मांगते हैं, लेकिन गिने चुने 10-12 लोग ही हैं जो मुसलसल कमेंट्स करते हैं और एपिसोड मांगते हैं। बाकी लोगों को कोई सरोकार ही नहीं होता कि किस्त आ रही है नहीं आ रही, उन्हें किस्त चाहिए भी या नहीं चाहिए। तो काइंडली कमेंट लाजमी किया करें। बाकी लोग भी जितनी मोटिवेशन दिखाएंगे उस हिसाब से ही मेरा रिस्पॉन्स आएगा, उस हिसाब से ही मैं मेहनत करती हूँ और जल्दी जल्दी लिखती हूँ। यशमा रेयान यज़दानी के बेहद नज़दीक तर थी। रेयान यज़दानी खुद को धीरे धीरे से जंबिश देता बोलने लगा था। यशमा, यू आर माई फर्स्ट लव। तुम वो वाहिद लड़की हो जिसे मैंने चाहा है, जिससे मोहब्बत की है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तब से जब से पहली मर्तबा तुम्हें बेपर्दा करवाया था। अपने सामने जब तुम फर्स्ट ईयर में थी, तब से ही तुम्हारा असीर हुआ था। तुमने मेरे दिल दिमाग में बेताबियां भर दी थी, मेरे वजूद में सख्तियां दे दी थी। तुम्हें देखते ही तुमसे पहली नज़र की मोहब्बत हुई थी। तब से ही सोच लिया था कि सिर्फ तुमसे ही शादी करूँगा, तुम मेरी ही बनोगी और देख लो, तुम मेरी हो। वो खुद को यशमा पर जंबिश देते उसे दहकाने लगा था। इसके अगले सीन्स ग्रुप में मौजूद हैं, चैनल पर मौजूद हैं। चैनल जो लिंक है वो मौजूद है कम्युनिटी पोस्ट में। ग्रुप बिल्कुल मुफ्त है। ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका भी कम्युनिटी पोस्ट से मिल जाएगा आप लोगों को, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ से जो है वो नेक्स्ट पार्ट पढ़ लीजिए। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और कम्युनिटी पोस्ट को लाजमी चेक कर लीजिए। और एपिसोड 31 का रिमेनिंग पार्ट जो है वो चैनल पर मौजूद है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। इसके अलावा जितने भी लोग मोहब्बत की गहराई पढ़ते हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पे। और 1 हफ्ते का डिस्काउंट है, जिसमें से 1 दिन गुजर चुका है, 6 दिन बाकी हैं।
تو کائنڈلی اگر آپ لوگوں کو محبت کی گہرائی فل ناول چاہیے، جو کہ ناول کمپلیٹ ہو چکا ہے سیزن، تو آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نمبر پر، اور بنا ضرورت جو ہے وہ کوئی کانٹیکٹ نہ کرے. لائک بنا ضرورت کے مراد یہی ہے کہ ایسے ہی کوئی کانٹیکٹ نہ کرے کہ انہیں ناول نہیں چاہیے اور وہ جسٹ میسج کریں کہ اذلان عشق کی ایپیسوڈ کب آئے گی، اذلان عشق کی ایپیسوڈ کتنے دن میں آئے گی. اس طرح کے میسیجز کو رپلائی نہیں کیا جاتا ہے، اور صرف اور صرف کام کی بات ہو تو آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ادروائز کام کی بات نہیں ہے تو آپ چینل کو جو ہے وہ فری چینل کو جو ہے وہ فالو کر کے رکھے. وہاں پہ میں خود سے ہی اپڈیٹ دیتی رہتی ہوں، تو آپ لوگوں کو ساری اپڈیٹس ملتی رہیں گی. چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ٹارگٹ کو لازمی پورا کر دیجیے گا. اللہ حافظ، بائے بائے.